عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ عرفان نور اور زاہد حسین صاحب ہیں. بات ہوگی اس ایم کیو ایم کی جو تلی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے ہم نے متحد نہیں ہونا اور حصے بکھرے ہم نے کرنے ہیں. لیکن ان سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ اتوار والے دن جو انہوں نے تقریر کی لیاقت آباد کراچی میں، جہاں کچھ ایسا لگا کہ بلاول بھٹو زرداری کو قومی سطح کے لیڈر نہیں ہے بلکہ وہ لوکل باڈیز کے کوئی الیکشن کی کیمپین کر رہے تھے. متحد ہو گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اور یہ متحد ہو کے اس بات کا جواب دیں گے جو لیاقت آباد میں بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم پہ الزامات لگائے تھے، اور 5 مئی کو جلسہ کریں گے. اس کے بعد بات ہوگی دوسرے حصے میں جا کے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ قومی انتخابات سے پہلے فاٹا کے بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے. اور تیسرے حصے میں جا کے بات ہوگی کہ آزادی صحافت کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آج ہی کے دن حکومت نے صحافیوں کو پارلیمنٹ جانے نہیں دیا. اس پہ بھی بات ہوگی. چلتے چلتے بات ہوگی انڈیا شائننگ کی. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ. میں ایم کیو ایم پاکستان کے اور اپنے مرکز آ گیا ہوں. 5 تاریخ بھی کو انشاءاللہ ہم مل کر جلسہ کریں گے، ایک جلسہ کریں گے. یہ جلسہ ایم کیو ایم کے جذبات کے اظہار کے لیے نہیں، مہاجر قوم کے جذبات کے اظہار کے لیے رکھا گیا ہے. ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہو کر مہاجروں کا مقدمہ لڑیں گے تو کیا انہوں نے اپنے میئر سے 6.25 ارب روپے کا حساب لے لیا؟ کیا شہداء کی فیملیز عامر خان صاحب کے لیے راضی ہو گئیں؟ کیا جو لوگ اسیر ہیں کارکنان، مہاجر کارکنان، بقول فاروق ستار صاحب کے ان کو گرفتار عامر خان صاحب نے کروایا تو وہ ان اسیروں نے معاف کر دیا؟ جی زاہد حسین صاحب، اگر بلاول بھٹو زرداری نے اور 15 20 25 دن بعد، مہینے بعد اسی طرح کی تقریر نہ کی جو لیاقت آباد میں کی تھی، تو میرے خیال میں پھر یہ دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑیں گے، کیونکہ ان کو ضرورت تھی اس ایک تقریر کی. یہ غالباً اسی تقریر کا انتظار کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب اس طرح کی تقریر کریں گے تو مل بیٹھنے کا دوبارہ موقع ملے گا. میرے خیال یہ ایک جس کو کہتے ہیں فوری طور پہ ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نوشت دیوار، یہ پڑھ لیا تھا انہوں نے کہ جو ہے اگر یہ جس طرح سے یہ جو ان کا تماشا ہوتا رہتا تھا توڑ پھوڑ کا، پھر ناراضگی کا، اور پھر بالکل ایم کیو ایم ایسا معلوم ہوتی ہے کہ کراچی کی سیاست سے جو ہے ختم ہوتی جا رہی تھی. لیکن اگر بلاول نہیں بھی کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر بھی ان کو یہ کرنا پڑتا، کہ 2-3 چیزیں اس میں خاص طور پہ. ایک تو یہ تھا کہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں نظر آ رہی تھیں کہ جو ہے وہ دوسری جماعتیں جو ہیں بہت ایکٹیو ہو رہی تھی. صرف اس کی بلاول کی بات نہیں ہے، اگر دیکھیں کہ پچھلے دنوں عمران خان نے کئی دورے کیے ہیں کراچی کے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کراچی میں وہ جو ہے خالی پڑا ہوا ہے اور کون اپنی جو ہے جا کے جگہ بناتا ہے. تو میرے خیال ان کو خطرات بھی تھے. دوسری بات یہ کہ ان کے اپنے کارکنوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ ان پہ دباؤ بھی تھا. ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے سینیٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ایم کیو ایم کی جو بھی رکھی وہ ساکھ بنی ہوئی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی. میرے خیال اس کے نتیجے میں ایک اور چیز بھی جو آتی ہے کہ انہوں نے جو کارڈ کھیلنا شروع کیا دوبارہ، وہ مہاجر کارڈ ہے. مہاجر کارڈ خیر ایم کیو ایم کا وجود بھی جو ہے مہاجر جو جس کو کہتے ہیں نیشنلزم کی بنیاد پہ تھی، لیکن کہ کافی عرصے سے جو ہے وہ متحدہ قومی محاذ کے نام سے جانے جاتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہے ہم مہاجروں کی صرف نمائندگی نہیں کرتے ہیں بلکہ کراچی میں جو لوگ بھی رہتے ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے کوشش اس بات کی تھی کہ ایک جو ہے صرف ملٹی ایتھنک پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں، لیکن یہ کہ بہت جلدی وہ اس کا ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ لیاقت آباد میں جب جلسہ ہوا اور یہ بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جلسہ تو ہو جائے گا بڑا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے ریئیکشن میں بھی ہو سکتا ہے بڑا جلسہ جو کہ بلاول کے آنے کے بعد تھی. ویسے صرف ان کی وجہ سے نہیں ہوگا، ہوتا نا جیسے کراچی کی سیاست میں جو پیپلز پارٹی اور خاص طور ان علاقوں میں ایک لحاظ سے ریزنٹمنٹ ہے، اور وہ ریزنٹمنٹ کے جو ہے نظر آتے ہیں مختلف اوقات میں، خاص طور پہ جو ہے جو کہ خود ایم کیو ایم کے بننے کا جواز جو تھا، وہ جو ہے جو آج سے 3 دہائی پہلے جو تھی، وہ جو ہے وہ کبھی بھی وہاں کے جو جس کو کہتے ہیں نا جو ایک مہاجر
اور جس میں مہاجر نیشنلزم کی بنیاد رکھی تھی وہ کبھی ختم نہیں ہوئی ہے. نہیں بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ اس کو انسٹیگیٹ تو پی 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 کے جلسے نے ہی کیا ہے, اور جو بلاول بھٹو کی جیسے آپ نے کہا کہ تقریر کا جو فوکس تھا جلسے سے زیادہ جس طرح کی تقریر وہاں بلاول بھٹو نے کی جس کے اندر انہوں نے اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ایم کیو ایم کو کہ یہ پینک کر گئے. مگر ان کی جو پینک ہے وہ جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ وہ صرف پی 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 سے لنکڈ نہیں ہے, اس کے اندر اب وہی ایک ان کی اپنی کمزوری ہے. الطاف حسین کو پارٹی سے الگ کر دیا گیا ہے, ان کا جو پارٹی کا سٹرکچر تھا جس کے تھرو یہ کنٹرول کرتے تھے شہر کو وہ بہت حد تک ویکن کر دیا گیا ہے. پھر جو سیٹس نئے سینسس کے نیچے ایلوکیٹ کی گئی ہیں کراچی کے لیے ان میں بھی تبدیلی آئی ہے. غالباً اب زیادہ سیٹس رورل ایریاز کی ہیں بنسبت جو اربن ایریاز ہیں کراچی کے, جس کی وجہ سے یہ پی 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 سے ڈر رہے ہیں. اور پھر آخری فیکٹر جو ہے وہ پی ایس پی کا ہے, کیونکہ پی ایس پی بہت اسٹرینتھن ہوئی ہے جب سے یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. مجھے آج کوئی بتا رہا تھا کہ اس وقت جو پارلیمنٹیرینز ہیں سندھ اسمبلی میں ان میں سے 24 جو ہیں وہ پی ایس پی کے ساتھ ہیں اور 20 ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. سو میجورٹی تو یہ اپنی اسی وقت کھو چکے ہیں ٹو بریک اوے فیکشن, اگر آپ اس طرح دیکھیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے الیکشن سے پہلے تو بہت ضروری تھا کہ یہ دو فیکشنز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے. وہ اس وقت بلاول بھٹو کے جلسے نے ان کو موقع فراہم کر دیا, وہ نہیں ہوتا تو کوئی اور وجہ ہو جاتی. بٹ اگر انہوں نے کسی سینس میں اس ووٹ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے جو مہاجر ووٹ ہے تو پھر ان کا اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا. تو اس کے تو وہ جو ان کو اپرچونٹی تھی وہ بلاول بھٹو نے پرووائڈ کر دی. لیکن اس میں ایک اور دیکھنے کی بات ہے کہ ان کے اتحاد بھی کس حد تک جو ہے ان کو جو کہتے ہیں جو ہاں پولیٹیکل گراؤنڈ جو لوز کیا ہے اس کو کتنی گین کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہت یہ تو بہت بڑا سوال ہے. اور پتہ نہیں کہ ان کی جو یہ وقتی الائنس ہے اس کو اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا چل پائے گی الیکشنز تک, اور کیا الیکشنز کے بعد تک بھی چل پائے گی. جب سینٹ کے الیکشن میں جو ہے آپ نے سیٹوں پہ اتفاق نہیں ہو سکا تو پھر نیشنل اسمبلی کے جب الیکشن ہونے جائیں گے تو اس میں سیٹوں پہ کس طرح سے اتفاق ہوگا. بالکل. تو وہ یوسی بہت زیادہ مسائل ہیں. اور آپ نوٹ کریں ایک اور آخری پوائنٹ صرف یہ کہ فاروق ستار صاحب بیسکلی جن کی وجہ سے کافی حد تک یہ مسئلہ شروع وہیں سے ہوا تھا, انہوں نے کچھ خاص گین نہیں کیا ہے. انہوں نے مطلب کہ دیکھیں ان کی جتنی بھی ڈیمانڈز تھیں کہ بہادر آباد والے جو ہیں وہ عامر خان کو الگ کریں یا اپنی رابطہ کمیٹی کو سسپینڈ کریں اور یہ کریں, اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. فاروق ستار صاحب نے کامران ٹسوری کو بھی ڈمپ کیا اور بیسکلی انہوں نے بہادر آباد کی جو بھی ڈیمانڈز تھیں اس کے اوپر وہ مارے ہیں. دیٹ شوز یو کہ پینک کتنا ہے. پینک ہے, لیکن اس میں یہ بھی ابھی بھی دیکھیں جب اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے جس میں آپ جو ہے ایک تو ہے کہ اندرونی طور پہ اختلاف ہے اور اس میں جو ہے آپ کی چپکلیش بھی بڑھتی آتی ہے, بہت زیادہ تلخی بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ اس کو پبلکلی جو ہے ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں, گھنٹوں آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں, رونا بھی دھونا بھی ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے کوئی اس قسم کا جو ہے وہ اتحاد بہت دن تک جیسے آپ نے کہا نہیں چل سکتا ہے. اصل بات یہ بھی آتی ہے کہ اب اسی میں ساری چیزوں کو آتی ہے کراچی کی سیاست. کراچی کی سیاست جو ہے ابھی بھی جو ہے بہت اوپن ہے. ابھی تک جو ہے کوئی ایسا اندازہ نہیں ہوتا ہے. جو ہم بات کرتے ہیں الیکشنز میں کہ پنجاب میں یہ ہوگا, سندھ میں ہوگا, تو بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے ایک حد تک ہمیں پتہ ہے کہ کیا کس کی پارٹی کا جو ہے ان چیلنج ہے پیپلز پارٹی. اسی طرح پنجاب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹل گراؤنڈ ہو گیا مین, جس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوگا, اور جو بھی اس میں کامیاب ہوگا وہ آگے چل کے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ بنا سکتا ہے. کے پی کی بھی سیاست اس میں اصل جو سب سے بڑی جو ہے جو انسرٹنٹی ہے سیاست میں اس وقت کہ کیا ہوگا الیکشن میں, وہ کراچی ہے. اور اس وقت کوئی ایسی جماعت بھی نظر نہیں آتی ہے کہ جو فوری طور پہ جو ایم کیو ایم کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کر. زاہد صاحب یہ بتایا نا کہ وہ جو لیڈر جا رہے ہیں پی ایس پی کی طرف یا کہیں اور جا رہے ہیں, اس طرح ایک ووٹر ہوتا ہے جو ایم کیو ایم کو ٹریڈیشنلی 30-35 سال سے ووٹ دیتا رہا ہے, وہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جن علاقوں سے جن حلقوں سے جو ایم این اے ایم پی اے تھا جو پی ایس پی میں گیا ہے, کیا وہ ووٹ جو اس کو پڑا تھا ایم کیو ایم کے نام کو پڑا تھا تو وہ ساتھ لے کے گیا ہوگا, یا سٹل وہ ووٹر جو ہے وہ ووٹر بھی کنفیوز ہے کہ ہم نے کس ایم کیو ایم کو دینا, یا ایم کیو ایم اگر نہیں ہے تو کس الٹرنیٹ پارٹی کو دینا؟ دیکھیں کراچی میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ خالصتاً جو ہے پارٹی کی بیسس پہ ووٹ پڑے تھے, خالصتاً جس کو کہتے ہیں. کہیں پاکستان میں کہیں اور نہیں ہوتا ہے.
پتنگ کو یہ اس وقت تک ہوتا تھا جب تک کہ الطاف حسین ابھی اسی کی بات کر رہا ہوں. جب الطاف حسین مائنس ہو گئے تو وہ جو ووٹ ہے اس کا بھی حصے بخرے ہو چکے ہوں گے. وہ بھی فریگمنٹ ہو گیا ہوگا بٹ ٹل دی الیکشن ہیپنز وی وونٹ نو فار شور. جو گئے بھی ہیں جو آپ 24 کے قریب جو گئے ہیں, تو سب سے بڑی یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے جو ان کے ممبران ہوتے ہیں سوائے چند 4-5 کے جو نمایاں ہوتے ہیں تقریر کرتے ہیں, باقی کی کوئی نام بھی نہیں لوگ جانتے ہیں. تو وہی بات آتی ہے کہ ان کی اپنا ووٹ بینک نہیں ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے کوئی جو کل یا پرسوں بھی کچھ گئے متحدہ میں پی ایس پی میں ایک کنور نوید بھی نہیں, نوید نہیں گئے, کوئی اور تھا. تو اس قسم کے لوگ جو ہیں شبیر خانی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چھوٹا موٹا تو اپنا گروپ ضرور ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ ووٹ جیسے دوسری جگہوں پہ ہم کہتے ہیں پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر جو ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹس کا بھی ایک ووٹ بینک ہوتا ہے. زاہد صاحب اس میں تھوڑی سی ایڈیشن جو میں کروں گی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہی بات کہ جو پارٹی کو ووٹ ملتا ہے وہ ووٹر پارٹی کو دیتا ہے اور وہ الیکٹیبل یا کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتا. مگر دوسری یہ بھی اس کے ساتھ چیز ہے کہ جو الیکشن کیمپین چلائی جاتی ہے وہ بھی کینڈیڈیٹ عموماً نہیں چلاتا, وہ بھی جو ایم کیو ایم کی پولیٹیکل مشین تھی فار لیک آف اے بیٹر ورڈ وہ اس کو چلاتی تھی. ان کے وہ بھی آپ اس دفعہ دماغ میں رکھیں کہ وہ ڈسمینٹل ہو چکی ہے. ایک خالی میں آپ کا جواب دے دوں, جو آپ نے سوال کیا تھا وہ رہ گیا تھا مجھے. جو آپ کہہ رہے ہیں کس کو ووٹ دے گا, میں خیال پھر بھی ایم کیو ایم اگر وہ جو ووٹر ہے جو کٹر جس کو ووٹر کہتے ہیں, جس کو ایم کیو ایم کے ساتھ جس کی لائلٹی ساری زندگی میں رہی ہے وہاں پہ زیادہ تر جس علاقوں میں, وہ پھر بھی ایم کیو ایم کو ہی ووٹ دے. لیکن میں زاہد حسین صاحب لیکن ایک اور بات ہے کہ جو ووٹر ہے جو ووٹ دے رہا ہے وہ الطاف حسین کو دے رہا تھا, اس کی اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تو الطاف بھائی کو ڈچ کیا ہے. پھر دیکھیں یہ جو لیٹسٹ کرائسس ہوا ہے جو ہم ڈسکس کافی دنوں سے کریں, اس سے پہلے تک کراچی میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم نے جہاں اپنے آپ کو لندن سے الگ کیا وہاں انہوں نے اپنے ووٹرز میں یہ پرسیپشن رہنے دیا کہ ان کا تعلق ابھی بھی لندن کے ساتھ ہے. پرسیپشن دیکھیں ایک بات آپ کیٹیگریکلی آیت ہیں. نہیں دیکھیں, اور یہ پرسیپشن انہوں نے ڈیلیبریٹلی رہنے دیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمیں ووٹ اس کی وجہ سے ملے گا. اور آپ نوٹ کریں کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے تھے کراچی میں تو پی ایس پی ایم کیو ایم کا ووٹ نہیں توڑ پائی. اور مگر مسئلہ جو پینک ہوا ہے وہ جنوری آنورڈز ہوا ہے کہ جب یہ ٹوٹے ہیں اور آپس میں بکھرے ہیں. الیکشن کب ہوئے تھے؟ یہ پچھلے سال ہوئے تھے. پچھلے سال ہوئے تھے. جی وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کرائسس جو ہوا ہے نا, جو فریگمنٹیشن ہوئی ہے, جس طریقے سے دیکھیں نا کراچی کا جو ووٹر ہے کراچی کا رہنے والا ہے اس کی لائلٹی ووٹ ڈالنے کی حد تک اس کی الطاف حسین کے ساتھ جڑی رہی ہے. آپ الطاف حسین کو جو مرضی کر لو, لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ ایم کیو ایم چاہے بہادر آباد ہو یا فاروق ستار ہوں, انہوں نے تو ملک ان کو کیا ہے. الطاف حسین کو مائنس کرنے میں جو کلیدی کردار ادا کیا, کسی کے کہنے پہ کیا, اوپر سے فون آیا یا جس نے بھی کہا, ووٹر اگر وہ تو وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن تک تو نہیں ہوا نا. یہی انہوں نے اپنے آپ کو ایم کیو ایم لندن سے پہلے الگ کر لیا تھا, لوکل گورنمنٹ الیکشنز بعد میں ہوئے ہیں. مگر تب تک یہ پرسیپشن یا ایمبیگوٹی جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہاں موجود تھی. پرسیپشن کی تو ایک عمر ہوتی ہے نا, ایک ٹائم سپین ہوتا ہے, ٹائم سپین ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ووٹنگ پیٹرن کے حوالے سے. یہ تو پھر ہمیں اگلے الیکشن پہ ہی پتہ چلے گا نا کہ وہ پرسیپشن تبدیل ہوا ہے کہ نہیں. ہم تو صرف جو پچھلا الیکشن تھا اس کی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں نا الطاف حسین کے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. اگر فرض کیجیے چوائس ہوتی, فرض کیجیے آپ جو بات کر رہے ہیں صاحب, ہمیں تو نہیں نا پتا, ہمیں نہیں پتا کہ الطاف حسین کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو رہے. اس لیے آزاد کینڈیڈیٹ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, زاہد حسین صاحب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. نہیں بات تو اور کوئی ایسا بات تو سنیں نا, یہ جس طرح کا اشارہ ہو کہ الطاف کے کینڈیڈیٹ ہے, الطاف حسین نے یہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے وہ جیتیں گے اور ہم سب کو پتہ چل جائے گا. ایک اور بات بتاؤں عرفہ, یہ ذرا اس کو بھی خیال رکھیں جو الطاف حسین کے کینڈیڈیٹ ہیں. دیکھیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہاں جو بھی لوگ الطاف حسین کے ساتھ ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں ایم کیو ایم لندن جو ہے جو بھی ایفیلیشن ہوتی ہے اس کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے. وہاں پہ جو ہے یہ نہیں, یہ تھوڑی سی ریئلسٹک بات کریں آن دا گراؤنڈ. زاہد صاحب میری بات سنیں, آپ الیکشن پہ کھڑے ہو رہے ہیں, میں الیکشن پہ کھڑا ہو رہا ہوں, آپ کا سمبل بھی وہی ہے, میرا بھی وہی ہے,
جیسے پیپلز پارٹی نے 1979 میں کیا تھا، کار کا انہوں نے نشان جاری کر دیا اور عوام دوست کینڈیڈیٹ تھے. پیپل پارٹی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ تیر تھا نہ تلوار تھا. لوگوں کو پتہ چل گیا یہ پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ پڑ گئے تھے. الطاف بھائی بھی وہ کھیل سکتے ہیں. بات تو سنیں، وہ یہ یہاں پہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. وہ بریک لے لیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں بریک کا. بحث آگے جا سکتی تھی لیکن یہ بریک ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس سے بحث آگے نہیں جاتی، ایک جگہ پر آ کر تھم جاتی ہے یا تھما دی جاتی ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے فاٹا کے حوالے سے کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا. فاٹا میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں، اکتوبر 2018 سے پہلے وہ منعقد کیے جائیں. تمام جماعتیں اکٹھی ہوں اور اس پروسیس کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ فاٹا کے عوام کی ضرورت ہے، یہ پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے. جو ایجنسی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کو آج سے ابالش کر دیا گیا ہے اور وہ اس کا آج سے وہ لاگو نہیں ہوگا اور فاٹا کے عوام کو اس سے نجات مل جائے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. ظاہر حسین صاحب یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے؟ یہ پھر وہی جیسے کرتے ہیں کہ جو کام جس وقت کرنا چاہیے اس وقت کرتے نہیں ہیں. چلے ایک بات تو کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، مطلب اگر نہ ہونے سے بہتر تھا کہ یہ ہو جاتا. اس کو ہی کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. نہیں ہاں سوری میں نے غلط کہہ دیا، وہ نہیں ہے میری. ہاں مطلب دیر آئے یہ تو ایک وہ چیز ہو جاتی ہے کہ دیر ہی سے کرنا چاہیے. نہیں وہ میرا مطلب کچھ اور ہے اس کے مطلب یہ شکر ہے کیا تو بیسکلی. اصل بات یہ ہے کہ کیا تو صحیح، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اچانک کسی چیز میں آپ کو سوتے سے اٹھا دیا ہے، آپ نے کھڑا کھٹ فیصلے کرنے شروع کر دیے اور جو ہے کہ وہ اکتوبر تک آپ جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی کرا دیں گے. دیکھیں یہی سب سے بڑا ہمارا سیاسی جو ایک ڈیسیشن میکنگ کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ 2-3 پریشر جو پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اچانک بہت تیزی اختیار کی. ایک تو یہ تھا کہ اس میں سیاسی پارٹیوں کا بھی اپنا تھا کہ ان کو کرنا چاہیے اور یہ بھی دباؤ تھا کہ جو ہے آپ الیکشن سے پہلے کریں تاکہ جو ہے وہاں پہ جو فاٹا کے علاقوں کو ریپرزنٹیشن مل سکے کے پی کی اسمبلی میں. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. جو ایک اور بات جس نے جو ہے ایک ارجنسی پیدا کی ہے وہ جو ہے پی ٹی ایم کی وجہ سے. یہ بات ماننے کی ہے کہ جو تحریک چل رہی ہے حالانکہ اس میں فاٹا کا کہیں ذکر نہیں آ رہا ہے. نہیں بٹ اس کا ڈائریکٹ لنک اس لیے آتا ہے کہ وہ جو خود موومنٹ جو ہے ایک پیداوار ہے ایک فرسٹریشن کی اور ایک جو ہے جس میں کہتے ہیں ایلینیشن، تو وہ جو ہے وہ زیادہ تر فاٹا ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. اب مطلب یہ آتا ہے کہ یہ اگر فرض یہ جو اچھا ہوتا نواز شریف صاحب جب ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے مجھے کہ نواز شریف صاحب جس 2-4 سال میں کام کرتے تھے یہ خاقان عباسی کوئی 2-4 مہینے میں کر جاتے ہیں. دیکھیں نا پھر ایک پرائم منسٹر ہو واز ایکسپوزڈ ٹو دی پارٹی، ان کو کتنی ان کو کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. پرسوں بھی ان کو تکلیف ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو کہ جس ایئرپورٹ کا میں نے خواب دیکھے تھے اس کا فیتا میں کاٹوں گا. خیر خواب تو بہت لوگوں نے دیکھے تھے شاید خاقان عباسی صاحب تو اس کے خواب تو بہت مشرف کے زمانے سے چل رہے ہیں. پہلے آپ کو پتہ ہے سوری وہ بات ڈائیورٹ ہو جا رہی ہے اس کو یہاں پہ نہیں بعد میں. تو اس میں ایک اور بات بھی آتی کہ ایک تو یہ تھی کہ پچھلے ہفتے نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ بل بھی فائنلی پاس ہو گیا تھا جس میں جو ہے سینٹ میں پاس ہوا تھا، نیشنل اسمبلی میں تو پہلے ہو چکا تھا اور بل جو ہے وہ بن گیا تھا لا جس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ فاٹا تک بڑھا دی گئی تھی. لیکن اس میں ایک ایمبیگوٹی بھی مجھے لگتا ہے وہ ایمبیگوٹی شاید ختم ہونے جا رہی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ پھر باوجود اس کے کہ لا بن گیا ہے یہ حکومت پہ اس کا منحصر ہوگا کہ وہ کس وقت اور کس علاقوں میں اس پہ عمل کرنا شروع کریں. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب سارے فاٹا کے علاقوں پہ جو ہے لاگو ہوتا ہے. جی ارجنسی تو ہے زاہد صاحب بٹ ابھی اتنے کیونکہ وہی بات کہ اتنی جلدی میں انہوں نے کیا ہے کہ اب کچھ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کب تک کیا کر پائیں گے. جو آپ نے بات کی کہ ہائی کورٹ کی اور اس کی، تو اب اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو لوکل وہاں جوڈیشل سسٹم تو دینا پڑے گا نا. اس کی ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جرگا سسٹم چلے گا، پھر ہم اس کے پیسے نکلیں گے وہ ایلوکیٹ ہوں گے تو اس کے بعد جا کے آپ وہاں لوکل جوڈیشل سسٹم
सेट अप करेंगे, फिर लेवीज को अपेरेंटली उन्होंने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू पुलिस, उसके भी पैसे एलोकेट है, बट वो एलोकेशन के बाद स्मूथली तो प्रोसेस नहीं चलेगा। मगर बात वही आ जाती है कि इस वक्त एक सेंस ऑफ पैनिक में काम हो रहा है, क्योंकि पहले हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं थी, अब फाइनली चाहे फौज के ऊपर प्रेशर है या हुकूमत के ऊपर है या दोनों के ऊपर है और वो कर सकें। क्योंकि आप नोट करें कि कल नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जाके ये अनाउंसमेंट किया है, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। और फिर उन्होंने जो एजेंसी डेवलपमेंट फ़ंड की कल बात की, अब ये फ़ंड जो है दिस रन्स इनटू बिलियंस ऑफ रुपीज़ और इसकी कोई ऑडिट नहीं होता, कोई कुछ, किसी को नहीं मालूम कि वो पैसा कितना आता है और कितना कहाँ जाता है। अब पीएम ने कल कह दिया कि वो हमने वो क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया है। अभी जब मेरी थोड़ी देर पहले किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी तक कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। और ये जो फंड है ये बेसिकली, इसको आप अगर इसके बारे में पढ़ना शुरू करें तो आपको एहसास होता है कि दिस इज़ नथिंग मोर देन अ भत्ता, कि एवरी नमक भी जा रहा है फाटा के अंदर तो उसके ऊपर पॉलिटिकल एजेंट की मर्जी से वो टैक्स लगेगा, जो मर्जी वो जितना लगाना चाहे या नहीं लगाना चाहे। और जो भी चीज़ जाएगी, मुर्गी जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, उसके ऊपर वो टैक्स लगेगा, पॉलिटिकल एजेंट की मर्जी से लगेगा, कितना लगेगा वो भी ये फैसला करेगा, वो कहाँ जाता है पैसा किसी को नहीं मालूम, और वो फिर इवेंचुअली स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है बहुत सारा। सो एक एग्जांपल जो एक कॉलीग मुझे दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर ऑफिशियली एक 10 व्हीलर है जो कंटेनर लेके जाता है, वो अगर 4,500 ऑफिशियली है तो बाय द टाइम उसके अंदर अनऑफिशियल जो ब्राइब्स वगैरह डलती हैं तो वो 45,000 तक का पड़ता है। एंड जस्ट फॉर खैबर एजेंसी एक महीने के अंदर 275 मिलियन कलेक्ट होता है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया फॉर द एंटायर का आलमी दिन मना लें। जी बिल्कुल मना लें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापसी पर आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आलमी दिन के हवाले से बात होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़ाहिद हुसैन साहब, आलमी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से, आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, दो तीन, इसमें खैर सिर्फ आज़ादी सहाफ़त का मामला नहीं है। इसमें एक जिसमें जो ख़ास तौर पाकिस्तान में जो है इसकी जो रेलिवेंस है वो ये है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम होती है जर्नलिस्टों को वो होती है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो इसका काम करना होता है उसको कई प्रेशर्स भी पड़ते हैं। और पाकिस्तान इसीलिए जो कहा जाता था कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ फॉर जर्नलिस्ट। उसकी वजह ये थी कि जैसे सब ये ज़रा क्लियर करें कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो हमारे जो अखबारात हैं या हमारे चैनल्स जो हैं जो पाकिस्तान में हैं, इनके यहाँ रिपोर्टिंग होती रही है या ये बाहर के साथ जो अटैच होते हैं स्ट्रिंगर्स वगैरह वो ज़्यादातर करते हैं? नहीं, दोनों चीज़ें देखें, सत्ता दोनों कर रहे होते हैं। नहीं, सुने से नहीं, उससे मसला ये नहीं आता है कि बहुत सी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, रिपोर्ट नहीं हो रही होती है, लेकिन कुछ होता भी है। लेकिन वहाँ से फिर जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं ट्राइबल एरिया की बात करता हूँ, जब अभी तो जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसमें तो खैर बहुत मुश्किल था जाना किसी का अपने तौर पे, लेकिन एक वक्त वो भी था जहाँ हम उठते थे, अपने जो है फिक्सर को लिया हमने और वहाँ पहुँच जाते थे। तो वहाँ पे हमारे लिए तो इतना मसला नहीं होता था क्योंकि हम चंद उसमें जाए तो भी दिक्कत तो होती थी। लेकिन जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते थे, जो किसी न किसी के स्ट्रंगर होते थे, डॉन की भी वहाँ पे वो नुमाइंदे होते थे, उनका वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता था। और कई ऐसे लोग थे जो कि जिसको कहते हैं ना क्रॉस फायर में आ जाते थे कि या तो आप क्या कहते हैं जो वहाँ पे तालिबान या मिलिटेंट से उनको कवर कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी जो है वो आता था दबाव, और उनके ऊपर भी बहुत सारे जर्नलिस्ट मारे गए हैं, तालिबान ने जिनको मारा। फिर एक दबाव जो है मिलिट्री की तरफ से भी आता था कि कॉन्फ्लिक्ट में कि खबरें किस किस्म की जाती हैं।
اور کافی تو بیچ میں ایک پیریڈ آیا جب ایجنسیز میں رہ ہی نہیں رہے تھے بیچارے صحافی, وہ سب نکل گئے تھے, پریشر اتنا زیادہ تھا کہ اٹ واز ایزیئر فار دیم ٹو لیو ان خیبر پختونخوا اینڈ سینڈ سٹوریز. جی بالکل, میں انہی کا سوچ رہی تھی. تو اچھے خاصے بلوچستان میں یہی حال رہا ہے, بلوچستان میں بھی یہی حال. ایک طرف سے آپ ملیٹنٹس کے اس میں ہو پریشر میں, اور دوسری طرف آپ عسکری قوتوں کے پریشر میں ہو. تو یہ بھی ہوا ہے, ہمارے کوئی دوست تھے, وہ ایک رپورٹ فائل کرنے کے بعد جب دوسری طرف سے آتا تھا تو وہ ڈراپ کر کے دوسری طرف کا جو ورشن ہوتا تھا وہ چلانے کی کوشش کرتے تھے. پھر یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ آپ نے کیسے ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, کیسے ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. یہ سب سے مشکل کام ہوتا تھا کہ ہم نے دونوں طرف کو کس طرح اکوموڈیٹ کرنا ہے اپنی خبر میں. سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور میرے خیال میں ہم بہت سارے ہم جیسے لوگ جو اسلام آباد میں یا لاہور کے اندر جرنلزم کرتے رہے ہیں, اور آج کل ہم بہت شور مچا رہے ہیں سینسرشپ کے بارے میں, ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل جو پریشر ہمارے کولیگز نے چھوٹے شہروں کے اندر اور کانفلکٹ زونز میں جو برداشت کیا ہے, اور جو انہوں نے جس کے نیچے کام کیا ہے. بھائی تھے نا کراچی میں بھی رپورٹنگ جو ہے نا, اس لیے میں نے کراچی کا نام نہیں لیا, میں نے صرف اسلام آباد لاہور. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ پریشرز بہت عرصے سے تھے, مگر ہمیں احساس تب ہو رہا ہے جب ہم ان کی زد میں آ رہے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اب بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ ہم یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بلوچستان میں اور پشاور میں وہ کیسے کام کرتے رہے. پشاور اور یہ خاص طور پہ یہ جو زیادہ زون تو یہی رہا ہے نا, تو آپ کسی رپورٹر سے بات کریں وہ آپ کو اتنی انفارمیشن دے گا, تو میں اس کو کہتا ہوں یار تیری خبر اتنا ٹی وی میں نظر آتی نا, وہ کہتا ہے وہ نہیں کر سکتا. یہی چیز ہے. اب دیکھیں نا کتنی انفارمیشن اس کے پاس ہے, وہ دے نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر جو دباؤ کی وجہ سے کبھی صحیح خبر پہنچ نہیں پاتی تھی. ایک تو یہ بات, لیکن ایک تھوڑا سا اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اوورآل پاکستان کی جو صحافت تھی وہ تو جو تاریخ کے بہت بڑے حصے تک تو اس پہ ایک پابندی رہی ہے. لیکن آپ کو جو ہے جو آزادی ملی ہے وہ تو 88 کے بعد ملی تھی, جب جو نجو صاحب نے وہ جو ایک جو قانون تھا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو کہتے تھے, جو کہ ایوب خان کے زمانے میں تھا, اس کو ختم کیا تھا. اس کے بعد سے پاکستان کی جو ہے یہ کہا جاتا تھا, کہنا صحیح بھی تھا کہ آزادی, ویسے جو آزادی رائے جو ہے جس کو کہتے ہیں, یہ اچھا اخبار میں کہ تو بہت آزادی ہمیں تھی اور دوسرے ممالک سے بہت زیادہ بھی تھی. لیکن اب جو ہے جو خطرناک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ مجھے خود لگ رہا ہے جیسے ہمارے جرنلزم جو ہم نے دور میں کی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں, تو اس وقت جو ہے ایسا وقت بھی آتا جہاں پہ آپ کو پورے پیج خالی چھوڑنے پڑتے تھے. لیکن اس کے بعد مسلم میں جب ہوتا تھا کہ وہ جب وہ پوری سپیس جو خالی چھوڑ دیتے تھے, پھر فوجیوں کو دوبارہ ری وزٹ کرنا پڑا. انہوں نے کہا یار اس طرح تو ہم پکڑے جاتے ہیں کہ سپیس سیکنڈ پیج پہ آدھا پیج خالی ہے, وہ انڈیکیشن ہوتی تھی کہ یہاں ہمیں روکا گیا. کتنے ہیرلڈ, ڈان کے, نیوز لائن کے ایشوز ہیں جن میں آپ دیکھیں تو خالی صفحے چھپے ہوئے ہیں. نیوز لائن کے تو اور ہیرلڈ کے تو کچھ ایسے کہ سوائے 4 تصویروں کے سارا صفحہ خالی ہے. ایک اور میں بتاؤں, ظاہر صاحب ایک بریک مجھے کہا گیا کہ بریک لینی ہوتی ہے, ہر حال میں لینی ہوتی ہے. ہم اکثر پوچھ جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے انڈیا شائننگ کی. ہٹے گی نہیں ہٹے گی یہاں سے, کیوں ہٹے گی؟ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے تصویر ہٹا لی ہے. نہیں کسی نے ہٹائی نہیں ہے. چل کر دکھائیے, چل کے دیکھیے. جنہ کی تصویر کسی نے ہٹائی نہیں ہے, البتہ صفائی ہو رہی ہے اور 5-6 تصویروں کو صاف کیا جا رہا ہے بہت ٹائم سے جا سکتی ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ظاہر حسین صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے قائد اعظم کی ایک پورٹریٹ تھی, اس کو ہٹایا گیا, اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں, اس میں سب سے بات ہے کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. یہ تصویر جو ہے آج نہیں لگی تھی, 1938 سے لگی ہوئی تھی, اور مطلب اس کو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا, کیونکہ جو جناح کی تصویر لگی تھی وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں لگی ہوئی تھی, کیونکہ ایک صف اول کے جو ہے ہندوستان میں کے لیڈر تھے, اور اس کو کبھی کسی نے جو ہے وہ نہیں کیا. لیکن یہ جو آج جو واقعہ وہاں علی گڑھ میں ہوا ہے وہ ایک تسلسل ہے جو کہ عام جو بی جے پی کی حکومت پہ آنے کے بعد RSS جو جماعت ہے جو ایکٹیو بھی ہے, تو سب سے زیادہ جو اس کا نشانہ ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز ہی بن کے آئے.
اس سے پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو سال پہلے یہ جواہر لال یونیورسٹی جو سب سے بڑی ہندوستان کی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، لبرل یونیورسٹی چلتی ہے، وہاں پہ تو باقاعدہ کلیشز بھی ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے دوسرے جو لبرلس بھی ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ریزسٹ بھی بہت کیا، ریزسٹ انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد یہ ساری چیز پھر ایک اور جو اس کے بعد جو ان کا دباؤ پڑا تھا وہ حیدرآباد یونیورسٹی، حیدرآباد دکن یونیورسٹی پہ، یہ 3-4 واقعات جو ہیں لگاتار چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صرف ایک اور چیز کی بھی اظہار ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پوری جو ہسٹری ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ پہلے بھی ایک دفعہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی 90s میں، انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب جو ہے باقاعدہ سے جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا تعلیم اور جو ہسٹری اور ہر چیز کو جو ہے وہ بالکل انتہا پسندی کے ہاتھ میں جا رہی ہے، کلچر کو بھی بالکل صحیح۔ اب سوری ایک اور میں کہوں، اس میں جو خاص طور پہ علی گڑھ میں ہوا ہے تو یو پی کا تھوڑا سا بھی دیکھ لیں، یو پی میں جو جیتی ہے اس وقت بی جے پی ہی جیتی ہے، لیکن بی جے پی کا آر ایس ایس چیف منسٹر لگایا ہے وہاں، نہیں بہت زیادہ بات تو وہی آ جاتی ہے کہ بی جے پی کی جو پچھلی مگر حکومت تھی زاہد صاحب، اس کی جو بھی بہت سی غلطیاں تھیں، بٹ کمپیئر ٹو دا پریزنٹ ون وہ ایک بہت کیا کہہ سکتے ہیں ایک لبرل حکومت تھی ان کمپیریزن، اور نظام مودی کا فرق ہے جی، کیونکہ مودی جو ہے ان کی جو ڈپینڈنس ہے آن آر ایس ایس یہ بہت زیادہ ہے، ان کی جو رائز ہے ان دا بی جے پی جو یہ الیکشن جیتے ہیں اس کے اندر آر ایس ایس کا اتنا ہاتھ ہے جو شاید پہلے نہیں تھا کہ ہی ہیز ٹو کنسیڈ اے لاٹ ٹو دی آر ایس ایس، اور آر ایس ایس اور ایسے جو اور وہ آئی تھنک وی ایس ایس بھی ہے، وی ایس ہے جو، تو اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو بہت زیادہ سپیس مل گئی ہے، جو شاید اٹل بہاری واجپئی اور ان کے جو جنریشن کے لوگ تھے نہ وہ اس میں یقین رکھتے تھے اور وہ تھوڑا ڈسٹنس مینٹین بھی کر سکتے تھے، جو مودی نہیں کر سکتا۔ ایک اور سب سے زیادہ جو وہی چیز آ رہی ہے کہ پوری چیز کو کس طرح تبدیل کر رہے ہیں، یہ جو مہاتما گاندھی کو جس نے مارا تھا وہ آر ایس ایس کا تھا، گوڈسے، اب جو ہے وہ ری رائٹ کی جا رہی ہسٹری، جیسے اس کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک بات یہ ہے کہ اس میں یہ تو ایک لحاظ سے جو قائد اعظم کی اس میں بات ہے، لیکن پورا جو ہے ایک ہندوستان میں دیکھیں تو ایک اس کے جو سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے ایک تصور جو تھا ڈیموکریسی اور سیکولرزم، اور سیکولرزم جو ہے اس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر اتحاد بھی تھا اور ایک حد تک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بھی فنکشن کر رہی تھی۔ تو وہاں ہندوستان میں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی بنیاد ختم کر رہے ہیں، اگر ایک سیکولرزم کے ختم ہوتے ہیں اور ایک جو کہ انتہا جس کو کہتے ہیں ہندوتوا ایک جو ہے اس کو آپ بناتے ہیں، ہندوستان کو کنورٹ کرتے ہیں، تو پھر ڈیموکریسی بھی ختم۔ بس آپ کی اس بات سے زاہد صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں، عارفہ نور آپ کا بھی۔ ہم تینوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔